الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شان صلاتہ وقال من صلی علی صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جس شخص نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور اللہ پاک نے خود قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے مقرب فرشتے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ اور اللہ نے پھر ایمان والوں کو حکم ارشاد فرمایا اے ایمان والو، اللہ بھی کر رہا ہے اور اس کے روحانی مخلوق فرشتے بھی کر رہے ہیں، تو تم بھی نبی کے اوپر زیادہ سے زیادہ درود اور سلام بھیجو۔ درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت اور برکت ہے، اور آج تو یقین مانے ایسے لوگ وہ گفتگو کرتے سنائی دیتے ہیں، یار وہ نا یہ والا درود پڑھنا ہے، یہ نہیں پڑھنا، تو یہ پڑھنا ہے، تو اس وقت پڑھنا ہے، تو اس وقت نہیں پڑھنا۔ حالانکہ دیکھیں یہ آیت پڑھی ہے، اس کے اندر کوئی ہے کہ فلاں والا درود تم نے پڑھنا ہے؟ صرف اللہ نے تو یہ کہا کہ زیادہ سے زیادہ درود اور سلام بھیجو۔ کوئی نہیں یہاں پہ کہ تم نے فلاں وقت درود پڑھنا ہے تو فلاں وقت نہیں پڑھنا، سونے سے پہلے پڑھ لینا، تو سونے کے بعد جب اٹھو تو اس وقت درود نہیں پڑھنا، ایسا نہیں کہا۔ اور قرآن حکیم کا ایک ضابطہ اور قاعدہ ہے کہ قرآن کا جو مطلق ہوتا ہے وہ مطلق ہی رہتا ہے جب تک اللہ خود مقید نہ کر دے۔ قرآن کا مطلق رہتا ہے، وہ جب تک اللہ خود اس کو مقید نہ کر دے، کوئی قید نہ لگا دے، کوئی حکم نہ لگا دے، اس کا حصار نہ لگا دے کہ اللہ کہیں پہ کہہ دیتا، فرما دیتا کہ فلاں وقت تم پڑھا کرو، فلاں وقت نہیں پڑھا کرو، اور یہ فلاں والا درود پڑھنا ہے، فلاں نہیں پڑھنا۔ تو ایسی باتیں کرنے والے پتہ نہیں کیا وہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں رکھتے، محبت نہیں رکھتے، کیا وجہ ہے؟ کوئی آج تک مجھے تو نہیں سمجھ آئی۔ ایک بندہ ہے اس کو عربی نہیں آتی، وہ درود بھیجنا چاہتا ہے اور قرآن کی سائد پہ عمل کرنا چاہتا ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ یہی کہے گا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے تے بڑے درود تے سلام۔ پنجابی اردو والا ہوگا تو وہ کہے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اپنی اپنی زبان ہے نا۔ انگلش والا ہوگا تو وہ کہے گا پیس بی اپون ہم، تو عربی والا ہوگا تو وہ کہہ دے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اب یہ 2-3 زبانوں کے اندر میں نے درود پاک کو ٹرانسلیٹ کر کے بتایا ہے، درود اور سلام، اور اس کا سب کا ہی ترجمہ یہ تھا کہ اے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کے اوپر لاتعداد درود بھیجے اور لاتعداد سلام بھیجے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کریں، اور یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ یہ مقبول ہی مقبول ہے۔ آپ نے نماز پڑھی، پتہ نہیں وہ مقبول ہوئی کہ نہیں، وہ تو اللہ کو پتہ ہے نا، لیکن درود ایک ایسا وظیفہ ہے مقبول ہی مقبول۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب تمہاری کوئی چیز گم جائے تو درود پڑھو، تمہیں وہ یاد آ جائے گی۔ اور ابھی جو میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے، سرکار کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ایک دفعہ درود پڑھو گے اللہ تم پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے۔ تو یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو روح کی بالیدگی کا سبب بنتی ہے، اور روح کو صاف کرتا ہے یہ درود، اور جب روح صاف ہو جاتی ہے اس کے اندر سے اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر وصال یار ہو جاتا ہے۔ تو درود پاک کوشش کیا کریں، آپ جب وقت ملے، آپ کہیں پہ سفر پہ جا رہے ہیں، کوئی سفر کے اندر آپ موٹر سائیکل پہ ہیں، گاڑی پہ بیٹھے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، درود پاک پڑھتے ہوئے ادھر ادھر کی ہم وہ گپیں لگائیں گے، لوگوں کی غیبتیں کریں گے، چگلیاں کریں گے، اس سے بہتر ہے درود پاک بندہ پڑھے۔ تو درود پاک کو عام کیا جائے، زیادہ سے زیادہ درود پڑھا جائے، جون سا مرضی پڑھو، جو آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لو۔ چھوٹا سا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹا سا صلی اللہ علی محمد، اس کے اندر تو اسم اعظم بھی ہے، یہ پڑھ لیں۔ جون سا درود آتا ہے پڑھیں بس۔ اور درود ہمیں اپنے وظائف کے اندر شامل کرنا چاہیے کہ اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔